نحمده ونصلي على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. قدر قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں. ہر فلا تدعو مع اللہ الہا آخر. بار ایسوسیشن جموں کشمیر سری نگر کی طرف سے جو آج جلیل القدر جلیل اندرابی شہید کی یاد میں دن منایا جا رہا ہے، اور جو پولیس کو مزید اختیارات دینے کے لیے ایک اور سیاہ ترین قانون بنائے جانے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس تقریب میں میں ذاتی طور شریک ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میری ذات کے ساتھ گھر میں نظر بندی کا لاحقہ ایک مستقل حصہ بن چکا ہے. میں بار اسٹیشن کے تمام ذمہ دار حضرات اور وکلاء حضرات کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس تقریب پر انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. جلیل القدر شہید جلیل اندرابی، ان کی شہادت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور ان کو جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ بھارتی فورسز نے شہید کیا وہ ہماری تاریخ کا ایک دلدوز واقعہ ہے جسے ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. بار اسٹیشن میں نہ صرف جلیل اندرابی کی شہادت بلکہ دوسرے وکلاء جنہوں نے شہادت کا جام پیا اور ان کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا گیا، کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ ہاتھوں کے ذریعے، ان میں پیر حسام الدین احمد اور عبد القادر سیلانی، محمد سلطان بٹ کرم، عبد الغنی بٹ، شیخ محمد حسین، یہ شہداء ہیں جن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اور یہ بار اسٹیشن کے دائرے اس کی تنظیم کے وہ شہداء ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رہنے چاہیے، اور ان کی شہادت جو مدعا اور مقصد سامنے رکھ رہی ہے اس کو ہمیں کسی حیثیت سے فراموش نہیں کرنا چاہیے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اہل ایمان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی بندگی میں زندگی گزاریں گے اور آپ کے بندوں کی خدمت کریں گے، ان کو آپ کی بندگی کا راستہ دکھائیں گے، اور ان پر جو مشکلات اور مصائب ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ان کو آزاد کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے اپنی جانیں دے کر اپنا یہ وعدہ پورا کیا، اور جو لوگ انتظار کر رہے ہیں جن میں ہم لوگ ابھی شامل ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور انہوں نے اپنے عہد کو بدلا نہیں ہے. قرآن پاک کی اس آیت کے بعد علامہ اقبال کے 3 شعر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں ان میں بھی علامہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو کبھی موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. موت تو ایک فانی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف سفر ہے، اور پھر شہید جو ہو جاتے ہیں ان کا معاوضہ ان قوتوں اور استعماری طاقتوں سے نہیں مانگنا چاہیے
جن کے ہاتھوں وہ جام شہادت پلائے جاتے ہیں، اور مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں اپنی مظلوم قوم کی طرف سے اور اپنی ذات کی طرف سے بار ایسوسیشن کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس تنظیم کو، اس ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جدوجہد آزادی کا ساتھ دیا ہے، ذہنی اور عملی یکسوئی کے ساتھ، اور یہ آج بھی اس پرآشوب صورتحال میں اپنے فرائض انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے ہیں۔ جیلوں میں جانا، جموں صوبے کی جیلوں میں جانا، وہاں قیدیوں سے ملنا، وہاں ان کی مشکلات کا اندازہ کرنا، احساس کرنا، اور پھر رپورٹیں شائع کرنا تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جموں کی جیلوں میں خاص طور کتنا برا برتاؤ اور کتنا انتقامی جذبہ ان کے ساتھ برتا جا رہا ہے۔ ان مشکلات کو لوگوں کے سامنے لانا، یہ ہمارے وکلاء اور ہماری بار ایسوسیشن کے وہ کارنامے ہیں جو تاریخ کا ایک حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پوری قوم کو اپنی اس ایسوسیشن کا، اپنے اس ادارے کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو کسی بھی حال میں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں آئندہ بھی اپنی مظلوم قوم کی طرف سے بار ایسوسیشن کے ساتھ امیدوں اور آرزوؤں کی توقع رکھ رہا ہوں کہ ان کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانے دی جائے گی، اور پورا یہ جو ادارہ ہے ہمارے دانشوروں کا، ہمارے وکلاء کا، یہ بغیر کسی استثناء کے جدوجہد آزادی کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور ہم پر جو 47 سے لے کر آج تک 6 لاکھ شہداء کا بوجھ ہے اور قرض ہے، اور اس کی نسبت سے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم 6 لاکھ شہداء کو فراموش نہ کریں، اور ہم جدوجہد آزادی کا ہر حیثیت سے ساتھ دیں۔ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، نہ یہ کسی کا انگ ہے اور نہ کسی کا اٹوٹ حصہ ہے، اور نہ 3 بنیادوں پر ان کے ساتھ الحاق ہوا ہے۔ وہ الحاق بھی فرضی ہے، بلکہ جس وقت دستاویز الحاق لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے خود لکھا ہے اس پر، یہ کنڈیشنل ہے اور پروویژنل ہے، یہ مشروط بھی ہے اور عارضی ہے، اور جب تک لوگوں سے کنزٹ نہ لی جائے، جب تک لوگوں سے پوچھا نہ جائے، یہ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اور بھارت کے لیڈروں نے لاکھوں لوگوں کی تعداد میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی فوجیں واپس بلائیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ پھر یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے جس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ جنوری 48 میں خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، جن میں جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم کی جا چکی ہے، اور استصواب رائیامہ کے ذریعے جموں کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ بھارت نے یہ قراردادیں ان پر دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے، پاکستان نے بھی، اور عالمی برادری اس کی گواہ ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت یہی مطالبہ کرتی ہے کہ قراردادوں کو عملایا جائے اور ہندوستان کی قیادت اور حکومت اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کا ساتھ دینا اور اظہار کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو بھارت فوجی طاقت کا استعمال کر رہا ہے وہ بہرحال ایک بہت ہی افسوسناک اور دلدوز داستان ہے جو روز دہرائی جا رہی ہے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں، میں بار ایسوسیشن میں شریک تمام جو ہمارے دانشور حضرات ہیں، وکلاء حضرات ہیں، جو کریم آف دا سوسائٹی ہے، ان سے یہ توقع رکھوں گا
کہ ہمیں شہداء کا حق ادا کرنے کے لیے اس جدوجہد کا ہر حیثیت سے اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ اور عملی کردار کے ساتھ اس جدوجہد کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس وقت تک ہماری یہ مقدس جدوجہد جاری رہنی چاہیے جب تک بھارت کے فوج کے قبضے سے ہم آزاد نہ ہو جائیں، اور پھر جب تک ہمیں حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے شہداء کی یاد مناتے ہوئے۔ اور جہاں تک پولیس کو مزید اختیارات دیے جانے کا مسودہ قانون پیش نظر ہے، جس پر اس اجتماع میں بھی وکلاء حضرات بات کریں گے اور وہ قانونی حیثیت سے اس کا جائزہ لیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں عملاً فوج کا راج ہے پورے جموں کشمیر کے متنازع خطے پہ، اور خاص طور وادی کشمیر میں، جہاں 7.5 لاکھ بھارت کی فوجیں مسلط ہوں ہمارے سروں پر، اور وہ ہماری زمین چھین رہے ہوں، وہ ہمارے جنگلات صاف کر رہے ہوں، وہ ہماری عزتیں اور آبروئیں پامال کر رہے ہوں، اور وہ ہمارے جوانوں کو خاص طور نشانہ ستم اور نشانہ بندوق بنا رہے ہوں۔ اس یہاں فوجی راج کے ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک اور کسی یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو 1 لاکھ پولیس تقریباً جموں کشمیر میں ہے، یہ بھی برابر فوج کی طرح اپنا رول ادا کر رہے ہیں، بلکہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے مور لائل دین دا کنگ بننے کی، کہ وہ فوجیوں سے زیادہ مظالم ڈھا رہے ہیں، اور یہی انہی کا رویہ ہے، رول ہے، جو یہاں ہمارے جوانوں کو گرفتار کر کے پولیس تھانوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں اذیتوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور جب تک وہ ہزاروں کی تعداد میں روپے اور سرمایہ رشوت کے طور نہ دیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا، اور پھر رہا کرنے کے بعد بھی ان پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ روزانہ پولیس اسٹیشن پہ حاضری دینا ہوگی۔ ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، ان کے گھر والے ہمیشہ پریشان حالی کی صورت میں اپنے شب روز گزارتے ہیں، اور اب اس پولیس کو مزید اختیارات دینا، ان کو فولادی دانت حاصل کروانا، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، اور یہ بہت ہی کالے قوانین سے زیادہ بدترین یہ قانون ہوگا جو پولیس کو مزید اختیارات دینے کا بل سامنے لایا جا رہا ہے۔ وکلاء حضرات کو اپنی منصبی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے اس بل کو پوری قوت کے ساتھ اور دلائل کی بنیاد پہ مسترد کر دینا چاہیے، اور پوری قوم آپ کے اس فیصلے کے ساتھ ہوگی، اور اس کا آپ کو ایک عوام کی طرف سے پوری پشتیبانی ہوگی اور سہارا ہوگا اور مدد ہوگی کہ آپ یہ قرارداد پاس کریں اور اس بل کو منوعاً مسترد کریں، اور کسی حیثیت سے بھی اس کو قانون بننے نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس موقع پہ جبکہ کل ہی یہاں کے وزیر اعلیٰ جس نے خود تسلیم کیا ہے کہ ان کی حیثیت بھارت کی حکومت نے ڈیلی ویجروں کی حیثیت بنا دی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پرامن مظاہرے ہوں وہاں کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوگا، وہاں ٹیئر گیس شیلنگ نہیں ہوگی، اور وہاں کوئی حکومت کی طرف سے اور فورسز کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن کل ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک نوجوان کو پولیس حراست میں، جیسا کہ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے اور وہاں کے لوگوں کا بھی جو بیان سامنے آیا ہے، کہ اس کو زدکوب کر کے شہید کر دیا گیا اور پھر اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی گئی۔ تو یہ، اور پھر اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ پولیس اسٹیشنوں پر کتنے ہمارے جوان ہوں گے اور ان کو کس طرح اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ہی مجھے اطلاع ملی کہ کوٹ بلوال جیل میں جو ہمارے قیدی ہیں یہاں کے، ان کو بہت ہی سنگین نوعیت کے عذاب و عتاب کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور وہاں رفیق احمد گنائی اور دوسرے لوگ، ان کی جو اہلیہ ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی، وہ ملاقات کے لیے گئی تھی،
لیکن ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو وہاں ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا، اور پھر اس خاتون کو خود وہاں جانا پڑا، اور وہاں جو ان کو داستان سنائی گئی کہ کس طرح ان کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف رفیق صاحب کو بلکہ دوسرے جو بھی یہاں کے قیدی وہاں ہیں ان کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ملاقاتیں نہیں دی جا رہی ہیں، ان کو میڈیکل ایڈ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، اور ان کو سختیوں کا اور انتقام گیری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی حال ادھمپور جیل کا ہے، اور دوسرے جو جیسے وکلا حضرات نے خود دیکھا ہوگا کہ وہاں کس طرح ہمارے قیدیوں کو انتقام گیری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو افسپا کے ہٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھارت نہیں ہٹا رہا، لیکن یہاں کی حکومت کو کم از کم PSA ہٹانے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ 78 عیسوی کا 1978 کا دیا ہوا اس وقت کی حکومت کا تحفہ ہے، جو اب تک بڑی بے رحمی کے ساتھ جس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، لیکن اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس اس نے کہا تھا کہ یہ صرف جنگل سمگلروں کے لیے ہے، لیکن یہ بہرحال سیاسی قیدیوں کے لیے، سیاسی کارکنوں کے لیے، سیاسی لیڈروں کے لیے، ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 5-6 دفعہ یہ کالا قانون نافذ کیا جاتا ہے اور برسوں جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے۔ اس قانون کو اگر حکومت یہاں کے لوگوں کو کوئی راحت پہنچانا چاہتی ہے جیسے وہ دعوے کر رہے ہیں، تو کم از کم PSA کو وہ خود ہٹا سکتے ہیں، اور دوسرے جو ظلم اور جبر کی داستانیں یہاں دہرائی جا رہی ہیں ان کو یہ لوگ ختم کر سکتے ہیں۔ ہماری نظر بندی کا کوئی جواز نہیں، ہم پر جو سختیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے جو حقوق پامال کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں۔ یہاں تک کہ میں بلا خوف تردید کہوں گا وکلا حضرات کے سامنے کہ یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ ہمیں انصاف دینے میں مکمل طور ناکام ہو چکی ہیں۔ ہم نے عدالت کی طرف رجوع کیا، ہمارا کیلنڈر ضبط کیا، عدالت کی طرف رجوع کیا، اب تک کوئی فیصلہ نہیں دیا عدالت نے۔ ہم نے اپنی نظر بندی جو 2008 سے مسلسل جاری رہتی ہے اکثر و بیشتر سال کے مہینوں میں، لیکن اس کے لیے بھی حکومت نے کوئی راحت نہیں پہنچانے کی کوشش کی، اور یعنی عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف فراہم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مظلوم قوم کے لیے سب سے بڑا سہارا یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں میں جا کر انصاف حاصل کریں گے، لیکن یہاں کی عدالتیں ہمیں انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور ناکام ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارے عوام کے لیے ایک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ بہرحال غلامی کی زندگی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ بقول اقبال، موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ اور یہ مکر فن کی داستانیں جو کل یہاں کے نام نہاد وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں بڑی زوردار تقریر کر کے بھارت کو آنکھیں دکھانے کی کا ڈرامہ رچایا، یہ مکر فن خواجگی ہے، اور اس کا ہمیشہ غلام قوم شکار ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ سب حضرات کا پھر ایک بار دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا، اور آپ حضرات کی خدمات کا اپنے یعنی دل و جان سے ان خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، اور اس کے لیے پوری مظلوم قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں اس غلامی کی لعنت سے آزادی عطا کرے، اور ہمیں عدل و انصاف کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کے مواقع سے فیض یاب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔